اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جس کپوارہ جماعت 12ویں مضمون اردو اور ہمارا موضوع جو ہے آج وہ سفر نامہ ہے۔ تو کل کے لیکچر میں ہم نے یونیسکو کی چھتری پڑھا، تو جو مجتبیٰ حسین کا ایک سفر نامہ ہے۔ تو آج ہم یہ بتائیں گے سفر نامہ ہوتا کیا ہے، اس موضوع پر ہم بات کریں گے سفر نامے کے متعلق۔ تو تمہید میں آپ بتائیں گے سفر نامہ کیا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سفر کیا ہے؟ کیا آپ اپنی بستی، ریاست یا ملک سے باہر گئے ہیں تو آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ یعنی کہ جب بھی کوئی انسان دوسری بستی میں جاتا ہے، دوسرے شہر میں جاتا ہے، تو وہاں کی رہن سہن، بول چال، رہنے کا ڈھنگ وغیرہ وہاں دیکھ کر آتا ہے۔ تو وہاں کے لوگوں میں سے ملے ہوں گے، وہاں کے پکوان کھائے ہوں گے، ان لوگوں کا لباس، رہن سہن دیکھا ہوگا۔ یوں ہی ہم کسی اور جگہ جاتے ہیں تو وہاں کا لباس، وہاں کا رہن سہن اور دیگر چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہاں کی عمارتوں، سڑکوں، پارکوں اور سیاحتی مقامات کو ضرور دیکھا ہوگا۔ تو جب بھی ہم کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو ہم بغور وہاں کی سڑکوں، پارکوں اور سیاحتی مقامات کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ گھر واپس آنے کے بعد آپ نے دوران سفر دیکھی ہوئی مختلف چیزوں، جگہوں اور دیگر معلومات کا اپنے گھر والوں، دوستوں اور دیگر افراد سے ذکر کیا ہوگا۔ تو جو چیزیں ہم نے وہاں دیکھی سفر کے دوران، تو گھر واپسی کے بعد ہم نے ان چیزوں، ان معلومات کو اپنے گھر والوں، دوستوں اور دیگر افراد سے ان کا ذکر کیا ہوگا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا۔ اگر آپ یہی معلومات کاغذ پر تحریر کریں گے تو یہ سفر نامہ بن جائے گا۔ جو معلومات ہم نے وہاں حاصل کی اور اپنے دوست سے شیئر کی، تو اگر یہی معلومات ہم کاغذ پر لکھیں گے یا تحریر کریں گے تو یہ سفر نامہ بن جائے گا۔ تو اس طرح یہ سفر نامہ بن جائے گا۔ سفر نامہ اردو ادب کی ایک مشہور اور خوبصورت صنف ہے۔ یعنی جو سفر نامہ ہے اردو ادب کی مشہور اور خوبصورت صنف ہے۔ تو اب اس کا تعارف سفر نامے کا۔ سفر نامہ سفر کے تاثرات، حالات اور واقعات پر مشتمل ہوتا ہے۔ سفر کے دوران جو تاثرات، حالات اور واقعات سفر نامے لکھنے والے کے مشاہدے میں آتے ہیں تو ان پر مشتمل ہوتا ہے سفر نامہ۔ فنی طور پر سفر نامہ بیانیہ ہے۔ یعنی فنی طور پر سفر نامہ بیانیہ ہے جو سفر نامہ نگار سفر کے دوران یا اقدام سفر پر اپنے مشاہدات، کیفیات اور قلبی واردات سے مرتب کرتا ہے۔ جو سفر نامہ نگار ہوتا ہے تو سفر کے دوران یا اس کے اقدام پر اپنے مشاہدات، کیفیات اور قلبی واردات سے مرتب کرتا ہے۔ یعنی کہ جو سفر نامے کے دوران یہ لکھتا ہے یا اس کے بعد بھی یہ اپنا سفر نامہ لکھ سکتا ہے۔ سفر نامہ سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنے کا نام ہے۔ یعنی کہ سفر نامہ نگار سفر کے دوران جو پیش آنے والے واقعات ہیں ان کو وہ تسلسل، یعنی کہ ایک تسلسل کے ساتھ بیان کرنے کا نام ہے سفر نامہ۔ چنانچہ چھوٹے سے چھوٹا اور معمولی واقعہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ سفر نامے میں چھوٹے سے چھوٹا اور معمولی واقعہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ بیان کیے گئے واقعات غیر معمولی بھی ہو سکتے ہیں اور عام زندگی سے تعلق رکھنے والی باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ غیر معمولی اور معمولی باتیں بھی اہمیت رکھتی ہیں اور عام زندگی سے تعلق رکھنے والی باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تاہم سفر نامہ نگار ان واقعات کو اپنے گہرے قلم سے اس خوبصورتی سے پیش کرتا ہے کہ قاری محسوس کرتا ہے کہ گویا وہ سفر نامہ نگار کے ساتھ سفر کرنے کا لطف اٹھا رہا ہے۔ یعنی کہ سفر نامہ نگار اپنے قلم کی زور سے اس خوبصورتی یہ سفر نامہ پیش کرتا ہے کہ قاری پڑھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ سفر نامہ نگار کے ساتھ سفر میں اس کے ساتھ لطف اٹھا رہا ہے، یعنی لطف انداز ہو رہا ہے۔ سفر نامہ نگار مختلف واقعات بیان کرتے ہوئے دوران سفر اس کی زندگی سے جڑی ہوئی باتوں سے بھی قاری واقف ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ سفر نامہ لکھنے کے دوران نامہ نگار اپنی زندگی سے، ذاتی زندگی سے جڑی ہوئی کچھ باتوں سے بھی قاری کو واقفیت دلاتا ہے۔ اس طرح سفر نامے میں آپ بیتی کا رنگ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس سفر نامے میں جو سفر نامہ نگار ہے اس کی ذاتی زندگی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اردو میں سب سے پہلا سفر نامہ یوسف خان کمل پوش نے سفر نامہ عجائب فرنگ کے نام سے لکھا۔ تو
اردو میں سب سے پہلا جو سفر نامہ ہے وہ یوسف خان کمل پوش نے لکھا ہے. اس کے بعد سر سید احمد خان نے انگلستان کے سفر کے واقعات مسافران لندن میں تحریر کی. یعنی کہ اس کے بعد یوسف خان کمل پوش کے بعد جو سر سید احمد خان نے انگلستان کے سفر کے دوران جو واقعات قلم بند کیے تو اس کو مسافران لندن سفر نامہ میں تحریر کیے ہیں. ان کے بعد محمد حسین آزاد نے سیر ایران لکھا. 20ویں صدی میں سفر نامے نے ایک نئی جست لگائی. تو 20ویں صدی میں سفر نامے نے ایک نئی جست لگائی. اب سفر نامہ محض واقعات کی تحریر نہ رہا. یعنی کہ اب واقعات کی تحریر نہ رہا بلکہ سماجی، سیاسی، اخلاقی اور نفسیاتی عناصر بھی سفر نامے میں شامل ہو گئی. اس کے بعد سفر نامے میں دیگر سماجی، سیاسی، اخلاقی اور نفسیاتی عناصر بھی شامل ہونے لگی. بعض سفر ناموں میں مزایا عناصر بھی شامل ہوتے ہیں. یعنی کہ سفر نامے میں مزایا عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں جو قاری پڑھنے والے کو معلومات کے علاوہ مسرت کا سامان بھی عطا کرتے ہیں. جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو ایک تو معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، دوسری اس کا مزایا عناصر جو اس میں شامل ہوتا ہے اس کا مسرت کا سامان پیدا کرتا ہے. یعنی کہ مسرت کا سامان عطا کرتے ہیں. اب تک سینکڑوں سفر نامے منظر عام پر آ چکے ہیں. یعنی کہ اب تک سینکڑوں سفر نامے ادیب ادبا نے لکھے ہیں جو منظر عام پر آ چکے ہیں. سفر ناموں کا یہ سلسلہ تاہنو جاری ہے اور جب تک دنیا رہے گی تو تب سفر ناموں کا لکھتے رہیں گے ادیب. جب تک بازوق ادبا اور اہل قلم دنیا کی سیر کرتے رہیں گے سفر نامے بھی وجود میں آتے رہیں گے. تو جب تک بازوق ادبا اور اہل قلم دنیا کی سیر پر جاتے رہیں گے تو سفر نامے وجود آتے رہیں گے. تو اس طرح سے ہم نے یہ سفر نامہ کا موضوع جو ہمارا تھا اقدام پذیر ہوا. تو آپ سے استدعا ہے کہ آپ یہ اپنی نوٹ بک میں نوٹ کریں تاکہ وقت ضرورت یہ آپ کو کام آ سکے. تو اس طرح ہمارا آج کا موضوع اقدام پذیر ہوا.